الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. ہمارے عرف اور معاشرے میں اس کو جمعۃ الوداع یہ کہ الوداع جمعہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگہبانی اور اس کی مہربانی اپنے بندوں پر مسلسل رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی روش، اپنی طریقہ زندگی اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو نہ بدلیں. لیکن جب انسان اپنی روش کو یا کوئی قوم اپنے طور طریقے کو یا یہ کہ اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ جب بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر اس کے لیے سزائیں نازل ہوتی ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے سزائیں نازل ہوتی ہیں فلا مرد له تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور جس قوم پر اللہ کی طرف سے سزائیں نازل ہوتی ہیں تو اس وقت ان کا کوئی مددگار اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا. قوم مسلم اور مسلمان قوم جب تک اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آپ کے طریقے کے پابند رہے، اس وقت تک مسلمانوں کو عزت، شان و شوکت، رفعت اور سربلندی اور عروج حاصل تھا. لیکن جب سے قوم مسلم نے اللہ کے احکامات کو اور جناب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے. جب تک مسلمان اللہ کے احکامات کے پابند تھے تو اس زمانے کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، چاہے وہ قیصر و کسریٰ ہو یا یہ کہ اس زمانے کی دوسری بڑی طاقتیں ہوں، لیکن جب وہ مسلمانوں کا نام سنتی تھیں تو لرزہ براندام ہو جایا کرتی تھیں اور کانپا کرتی تھیں اور تھرایا کرتی تھیں. لیکن جب سے مسلمان عیش و عشرت میں پڑ گیا، مسلمان نے طریقہ نبوی کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے احکامات سے وہ روگردانی کرنے لگا تو وہ ایک بزدل اور ذلیل اور خوار قوم بن کر اس دنیا کے اندر رہ گئی ہے. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، جو ہدایات قوم کے تعلق سے فرمائی ہیں، ان تمام ہدایات کو ہر ایک مسلمان کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے جو تقریباً 1500 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہم لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے اور آج ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے جو بات حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے
یقیناً وہ ہمارے اوپر 100% صحیح ہے اور درست ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ایک وقت اور ایک دور اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، جو اسلام کی اصل روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کے ناطے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کا احساس اس کو نہیں رہے گا، بس صرف نام کا مسلمان ہوگا، کام کا مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور غور کریں، اپنے طرز زندگی کو دیکھیں، اپنے لائف اسٹائل کو دیکھیں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آج ہم نام کے تو عبد الرحمن ہیں، آج ہم نام کے تو عبد المنان ہیں، آج ہم نام کے تو عبد الکریم ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی اور رہنے سہنے کا جو طور طریقہ ہے وہ کس طریقے کا ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا طرز زندگی یہ ہے کہ مسلمان قوم کی طرز زندگی، مسلمان قوم کے رہن و سہن، مسلمان کے چال و چلن، مسلمان کے اخلاق اور عادات، مسلمان کی معاشرت کے اندر اور جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کے رہن و سہن کے درمیان، جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کے چال و چلن کے درمیان، ان کی معاشرت اور ان کی زندگی اور لائف اسٹائل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایک غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا تو نماز ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم شراب کا استعمال کرتا ہے تو شراب کا استعمال ہماری قوم بھی کرتی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم جوا اور سٹا کھیلتا ہے تو جوا اور سٹا ہماری قوم بھی کھیلتی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم کے گھر کے اندر خوبصورت بڑا سا ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسلمان قوم کے گھروں کے اندر لگا ہوا ہے۔ اگر غیر مسلم قوم کی عورتیں آج سڑکوں پر بے پردہ پھرتی ہیں بے حیائی کے ساتھ تو اس سے کہیں زیادہ عریانیت اور ننگاپن اور بے حیائی ہماری قوم کے درمیان بھی موجود ہے۔ آج وہ سینما ہال فلم دیکھنے دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آج قوم مسلم بھی جاتی ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمه، ان کے اور ہمارے درمیان نبی فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نام کا فرق ہے، طرز زندگی وہی ہے جو ان کا ہے یہی ہمارا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، معذرت چاہوں گا شاید کچھ لوگوں کو برا لگے، آپ دیکھیں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایک غیر مسلم کا جو طرز زندگی ہے کیا وہ ہمارا نہیں ہے؟ داڑھی اس کو بھی پسند نہیں، ہم کو بھی تو پسند نہیں ہے، بال وہ بھی ون سائڈ ٹو سائڈ کٹاتا ہے، یہ تو ہم بھی کٹاتے ہیں، ہم خود بھی کٹاتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی وہی کٹاتے ہیں۔ تو بتائیے کیا فرق ہے ایک مسلمان قوم کے درمیان اور ایک غیر مسلم قوم کے درمیان؟ اسی چیز کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه، ایک دور اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کی اصل روح مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، کس طریقے کی اس کی زندگی ہونی چاہیے یہ مسلمان بھول جائے گا اور صرف نام کا مسلمان باقی رہے گا۔ آج غیر مسلم قومیں کس طریقے سے وہ رہتی سہتی ہیں، ان کا اپنے بچوں کو تربیت دینے کا انداز کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو کبھی ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، وہ تمام اچھی عادات جو ہماری شناخت ہوا کرتی تھی، وہ تمام بہترین عادات کے جن سے ہم جانے اور پہچانے جاتے تھے آج غیر مسلموں نے اپنا لیے ہیں۔ آج ان کے بچے سنجیدہ ہیں لیکن ہمارے بچوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں، رمضان بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج ان کے محلے صاف ستھرے ہیں لیکن ہمارے محلوں کے اندر گندگیاں ہیں۔
آج ان کے محلوں کے اندر شور شراوا نہیں ہے، لیکن ہمارے محلوں کے اندر شور شراوا ہے۔ آج ان کے یہاں پر سونے کا طور طریقہ بالکل الگ ہے، جلدی سوتے ہیں، لیکن ہماری قوم اور ہماری مسلمان لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ رات کے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور صبح کو نہ جانے کب تک سوتے ہیں۔ تو جو ان لوگوں کا طرز زندگی تھا، جو ان کا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، جو غیروں کی عادات تھی، وہ ساری کی ساری ہمارے اندر آ گئیں، اور جو بہترین عادات جناب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے ملی تھی اور آپ کو ملی تھی، افسوس صد افسوس کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلم آبادیوں کی اور مسلم محلوں کی پہچان اس چیز سے ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر کتب خانے، بڑی بڑی لائبریریاں ہوا کرتی تھی، وہاں پر پڑھنے کی کتابیں دکانیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر اسلامی بکس ملا کرتی تھی، اسلامی تاریخ کی کتابیں ملا کرتی تھی، سیرت نبوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتابیں ملا کرتی تھی، قرآن کریم کے تراجم ملا کرتے تھے، اور اسلامی تاریخ کی بہت زبردست کتب خانے اور تاریخی کتابیں وہاں پر موجود ہوا کرتی تھی، اور ایسی ہی دکانیں مسلم محلوں اور مسلم آبادیوں کے اندر کھلا کرتی تھی۔ کبھی دہلی کا جو جامع مسجد کا بازار ہے وہ اردو بازار کے نام سے مشہور ہوا کرتا تھا، اور وہاں کتابیں ہی کتابیں ملا کرتی تھیں، جو آج وہاں پر کھانے پینے کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ طرز زندگی ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو تعلیم، ایجوکیشن، علم اور نالج جس کی اہمیت ہمارے یہاں پر ہونی چاہیے تھی، جس کی بنیاد پر قوموں کو ترقی ملتی ہے، جس کی بنیاد پر قوموں کو عروج ملتا ہے، جس کی بنیاد پر قوموں کی عزت اور سربلندی ہوا کرتی ہے، وہ تمام چیزیں آج ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ مسلم محلوں کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ بہترین ہوٹل ملیں گے، چائے پینے کے اڈے ملیں گے بہترین، کتابوں سے مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں، پڑھنے لکھنے سے مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسلمان کھانے پر لاکھوں خرچ کرے گا، لیکن اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر، ان کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے، ایک شاندار معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، آنے والے وقت کے لیے ایک بہترین مسلمان بنانے کے لیے اپنی نئی جنریشن اور اس نئی نسل پر کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ فخر ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، بس اس کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دوسری پیشن گوئی فرمائی، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، اس کو پڑھنے والے نہیں ملیں گے، پڑھنے والے قراء حفاظ ہوں گے تو اس کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، اس کو سمجھنے والے ملیں گے تو اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے، کیا قرآن کو پڑھنے والے موجود ہیں؟ اب رمضان چلا جائے گا آج کے بعد، اکثر بندے وہ ہوں گے حفاظ اور علماء کے علاوہ، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کا قرآن آنے والے رمضان سے پہلے شاید جمعے کے دن سورہ کہف کے لیے کھل جائے، ممکن اللہ کسی کو ہدایت دے، ورنہ یہ قرآن اسی طریقے سے الماری کی زینت بنا رہے گا۔ مدرسے کے بچے، یہ کہ کوئی جماعت تبلیغ سے تعلق رکھنے والا، کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن، کوئی عالم دین اس کو چھوئے گا تو ٹھیک ہے، باقی قوم مسلم کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس کو اللہ کے قرآن کو صبح کو اٹھ کر سورہ یاسین کی وہ تلاوت کرے، مغرب کے بعد وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، عشاء کے بعد وہ تبارک الذی سورہ ملک کی تلاوت کرے، عشاء کے بعد وہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرے، اور آدھا پاؤ پارا روزانہ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اس کی توفیق ہمیں نہیں ہوگی۔
یہ قرآن نبی کریم علیہ السلام نے جو بیان کی، لا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے حروف باقی رہیں گے، اس کو پڑھنے والے حفاظ، اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو سمجھنے والے بالکل زیرو اور صفر کے درجے میں ہوں گے۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن ہم خود نہیں پڑھتے۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ فلاں مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہے الحمدللہ، لیکن خود قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مستورات کو قرآن پڑھنے کی ترغیب اور ترغیب نہیں دی جاتی۔ قرآن کریم کو صرف ہم نے مردوں کی کتاب بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ جو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوڑے ہوئے آتے ہیں، قرآن کی پیٹی اٹھائی جاتی ہے اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ باقی زندوں کے لیے کیا یہ قرآن نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ کتاب اتری صرف ایصال ثواب کے لیے اتری تھی؟ کیا اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی کو بیان کیا گیا ہے کیا وہ مردوں کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآن کو ہم نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کو دیکھیے، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ کو دیکھیے، بزرگان دین اولیاء کرام کی عادت مبارکہ کو دیکھیے، اور یاد رکھیے کہ ایک پکا مسلمان جب تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا رشتہ قرآن سے نہ جڑ جائے اور وہ قرآن کو پڑھنے والا نہ بنے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، اس کو پڑھنے والے نہیں ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے تو اس کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قل هو اللہ احد سب کو یاد ہے، معاف کیجئے کیا آپ کو معلوم ہے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے قل اعوذ برب الناس میں کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے آیت الکرسی میں کیا؟ مشہور چیزیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو دیکھیے، حروف باقی ہیں، باقی ہم کچھ قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے۔ مساجدہم، آخری پیشن گوئی اور ہدایت فرمائی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی مسجدیں تو بہت عالی شان ہوں گی لیکن وہ نمازیوں سے ویران ہوں گی۔ یہ پیشن گوئی کل کے بعد دیکھ لینا کہ یہ پیشن گوئی صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے یتیم ہو جائیں گی، بے سہارا ہو جائیں گی، ان کو آباد کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کے اندر نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، ان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کے اندر ذکر و اذکار کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کے اندر درود و سلام پڑھنے والے نہیں ہوں گے، اور مسجدیں چند لوگوں کے لیے بھی ویران آپ کو نظر آئیں۔ مساجدہم عامرۃ، خوبصورت اور شاندار بنانا کمال نہیں بلکہ اس کو آباد کرنا اصل کمال کی چیز ہوا کرتا ہے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد تو عالی شان ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے اور نمازیوں سے محروم ہوں گی۔ یہ تین پیشن گوئی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی کو گزارنا ہے۔ نمبر ایک، نام کا مسلمان نہیں کام کا مسلمان بننا ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو، جیسے الحمدللہ کافی حد تک ہم نے رمضان میں باقی رکھا، انشاءاللہ نیت کیجئے کہ آئندہ دنوں میں بھی اس رشتے کو ہم باقی رکھیں گے، اور اپنے گھروں کے اندر تلاوت کے معمول کو جتنا بھی وقت ملے گا انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اور تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے جو ہدایت فرمائی کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اور ان کی آبادی کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اہل محلہ ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ صرف مؤذن صاحب، امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے سارے کام کی، آپ بھی مکلف ہیں، آپ بھی ذمہ، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنا فرض ہے۔ کون نہیں جانتا مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے والا ہے، وہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، کتنا اہم فریضہ۔ تو تیسری چیز یہ ہدایت اور یہ پیشن گوئی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، نمازوں کی انشاءاللہ پابندی کر، جہاں بھی ہو، محلے میں تو مسجد میں، کہیں کام کرنے گئے تو وہیں آس پاس میں
اللہ مجھے بھی ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا سنت ادا فرما دے.